بعض اوقات حادثات ہوتے ہیں جن میں ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے. کیا وہ بندے کمپنسیشن وغیرہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ کمپنسیشن لیں گے تو کتنا لیں گے؟ اس حوالے سے آج ایک کیس ہے جس میں کمپنسیشن لے لیا گیا ہے اور فیٹل انسیڈنٹ ایکٹ 1855 کا کیس ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ایڈوکیٹ زویب جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ لیگل. آج ہم فیٹل انسیڈنٹ ایکٹ کے حوالے سے کیس ڈسکس کریں گے جو کہ 2020 MLD 257 ہے. مظہر علی ورسز میسرز پارک ایونیو آنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن اینڈ ادرز. اس کیس میں کیا ہے؟ اس کیس میں یہ فیکٹس یہ ہے کہ 2014 میں ایک امپلائی جب وہ اپنے آفس میں جا رہا تھا کہ اس بلڈنگ کے لفٹ میں جب وہ چڑھا تو لفٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. لفٹ میل فنکشن ہو گئی، لفٹ میں فالٹ تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے ساتھ کچھ اور بھی امپلائیز تھے جو کہ نکل گئے تھے، یہ نکل سکا اور اس کی ڈیتھ کاز ہو گئی. تو اس حوالے سے فیٹل انسیڈنٹ ایکٹ 1855 کا جو ہے، اس حوالے سے یہ سوٹ ہے ہائی کورٹ میں، اور کمپنسیشن یا جسے ہم کہیں کہ ڈیمیجز کے لیے یہ سوٹ ہے. اب اس کیس میں جو پلینٹف ہے وہ ڈکیز کا والد ہے، ڈکیز کے والد ہیں، اور ان کا جو انسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 28 سال کی عمر میں جس کی وفات ہو گئی، وہ 21,500 روپے کما رہا تھا، تو مجھے اب ڈیمیجز یا کمپنسیشن دی جائے. اور اس کیس میں کورٹ نے ایشوز فریم کیے، اور ایشوز فریم کرنے کے بعد اب یہ کیس چلا اور کیس ڈیسائیڈ ہوا، ڈگری ہوا. اب کیس میں یہ ہے کہ جو ڈکیز تھا وہ 28 سال کا تھا، وہ ایجوکیٹڈ تھا. کورٹ نے کیا کیا؟ کورٹ نے اب سب سے پہلے تو دیکھا، ایشوز فریم کیا، اور میں دیکھا کہ کیا جو ڈیفینڈنٹ ہیں وہ نیگلیجنس انہوں نے کی ہے، وہ لائبل ہے یا نہیں ہے. پہلے تو کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا اور اس کو افرمیٹو ڈیسائیڈ کیا، اور اس کے بعد کچھ اور ایشوز ڈیسائیڈ کر کے آخر میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کمپنسیشن کتنی ہونی چاہیے. اس کیس میں کورٹ نے یہ بھی دیکھا کہ جو پلینٹف ہیں اور ان کا جو خاندان ہے اس کی ایوریج ایج کتنی ہے. ایوریج ایج انہوں نے ایک بتایا کہ 70 سال تک ان کی ایج ہوتی ہے ایوریج. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب 2014 میں جب ڈکیز کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت اس کی جو سیلری تھی وہ کتنی تھی؟ وہ اس وقت سیلری تھی 21,500 روپے. 21,500 روپے تھی، اور اس کے علاوہ 20,000 اس کا جو فرنل خرچہ تھا وہ خرچہ آیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کلیم کیا 4,34,36,000 روپے انہوں نے کلیم کر دیا پلینٹف نے. اب یہ جو کیس ہے یہ کمپوزٹ نیگلیجنس کا ہے. کمپوزٹ نیگلیجنس کیا ہے؟ کمپوزٹ نیگلیجنس یہ ہے کہ اگر کسی نے رانگ فل ایکٹ کیا ہے، دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے کیا ہے، تو ہر ایک جو ہے وہ سیورلی اور جوائنٹلی لائبل ہے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پرنسپل بھی اپلائی ہوتا ہے. پرنسپل یہ ہے کہ ریس اپسی لیکیٹر، کہ اگر فار سپوز ڈیفینڈنٹ نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر یہ ڈیفینڈنٹ کے اوپر اونس ٹو پروو آ جاتا ہے کہ وہ پروو کریں ان کا ڈیفالٹ نہیں تھا اس انسیڈنٹ میں. اب کورٹ نے یہ تو ایشوز ڈیسائیڈ کر دیے کہ جو نیگلیجنس ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے پارٹ پہ ہے اور وہ لیبل ہے اس چیز کے لیے. اب کمپنسیشن یا جیسے ہم ڈیمیجز کے وہ کتنے ہونے چاہیے؟ تو کورٹ نے دیکھا کہ ان کی جو ایوریج ہوتی ہے، ایوریج ایج ان کے خاندان کی وہ ہے 70 سال. اب وہ 28 سال کا تھا تو اس کی زندگی کے 42 سال بچے ہوئے تھے. تو کورٹ نے حساب کیا کہ 21,500 روپے ان کی تنخواہ تھی. فرسٹ 2 سال میں انہوں نے ایسے ہی رکھا، اور اس کے بعد 4 سالوں میں انہوں نے انکریز کر کے 30,000 رکھے. یہ سارا کا سارا حساب کر کے آخر میں جو اماؤنٹ رکھا وہ رکھا 3,22,16,000 روپے. اور کورٹ نے یہ ڈکری کیا کہ پلینٹف کو یہ پیمنٹ کر دی جائے اور ڈیفینڈنٹ یہ پیمنٹ کریں گے جوائنٹلی اینڈ سیورلی. اب اس کیس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کمپوزٹ نیگلیجنس. کمپوزٹ نیگلیجنس کیا ہے کہ اگر رانگ فل ایکٹ انجری 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں نے کاز کی ہے تو 2 اور 2 سے زیادہ لوگ جو بھی ہیں، ایچ ون آف دیم از لائبل ٹو میک گڈ ٹو دا لاس. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے ٹرم ریس اپسی لیکیٹر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسیڈنٹ جو ہوا ہے وہ کوئی
डिस्प्यूटेड नहीं है और डिफेंडेंट इसको डिस्प्यूट नहीं करते, मीन्स एडमिट करते हैं, तो फिर ऑनेस्ट टू प्रूव डिफेंडेंट के ऊपर होगा कि वो ये प्रूव करे कि नेग्लिजेंस उनके पार्ट में नहीं था। इसके अलावा ये भी इस केस में है कि कौन से फैक्टर्स कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए कंसिडर होंगे। जैसा कि इस केस में 28 साल बकाया ज़िंदगी कितनी, ये फैक्टर था। ये जो डिकीज थे ये एजुकेटेड थे, कितना कमा रहे थे, ये सारी चीज़ें फैक्टर, ये सारी फैक्टर्स जो है वो कंसिडर किए गए और उसके बाद कोर्ट ने कंक्लूड किया कि 3,22,16,000 रुपए के लिए डिफेंडेंट्स जो है वो सेवरली और जॉइंटली लायबल हैं। देखिए आखिर में मैं आपको बताऊं कि इस तरह के केसेस जो हैं हमारे पाकिस्तान में कम होते हैं। ये फॉरेन में ज़्यादा केसेस होते हैं इस तरह के, जिसकी वजह से वहाँ पे इससे इंसिडेंट्स नहीं होते। हमारे यहाँ इंसिडेंट्स होते हैं, कोई नतीजा निकलता ही नहीं है, केसेस होते ही नहीं है, तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर 2-3 के ऊपर ऐसे कंपनसेशन लगाए जाएँ तो कौन अपना लिफ्ट वगैरह या जो नेग्लिजेंस करेगा। ठीक है जी। इस केस में भी जो डिफेंडेंट्स थे वो पेमेंट ले रहे थे मेंटेनेंस के लिए, लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन नेग्लिजेंस ये है कि उन्होंने मेंटेन नहीं रखा लिफ्ट को, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और कोर्ट ने ये डिग्री भी कंपनसेशन के लिए पास कर दी। थैंक यू वेरी मच। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।